پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی۔ بڑے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے۔ پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا، جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا۔ ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں، آداب میں ہو جاتی ہیں، یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی، محرمات سے اجتناب مطلق۔ اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نکیر کی جائے، نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے، نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، استغفار کرے بھی آدمی۔ اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے، تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ صغائر ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے۔ نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا از خود اعلان ہے قرآن میں، وہ کبائر نہیں صغائر ہیں۔ کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے، توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو اکبر الکبائر ہے شرک، اس کے بارے میں تو 2 مرتبہ اس صورت میں آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے، مذہبی مزاج، پرورٹڈ، بس شدہ۔ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، یہ پانچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے، اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری داڑھی جو ہے شرعی نہیں ہے، اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں دس از پرورش، یہ مذہب کو بس کر دینے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو، سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے۔ جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر، جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہ آیت بہت اہم ہے، اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور اکثر و بیشتر اس کی جو اہمیت ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی بالعموم۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہیں، جنب کہتے ہیں پہلو کو، یہ جنب ہے، تو اجتناب ہے پہلو تہی کرنا، بچ جانا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں، الا اللمم، سوائے تھوڑی سی آلودگی کے، کہیں پاؤں گندگی میں پڑ گیا، کہیں جذبات کی رو میں بہہ گئے، تو اس کو مستثنیٰ کیا ہے۔ یہ بات اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں نیکی اور زہد اور عبادت گزاری کا بھی جب غلو پیدا ہو جاتا ہے تو انسان بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی بے انتہا حساس ہو جاتا ہے، اور اس سے جو نیٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر مچھر چھانے جاتے ہیں اور سموچے اونٹ انسان نکل جاتا ہے۔ یہ ایک عام طور پر نتیجہ نکلتا ہے ایک غلط انداز فکر کا، غیر متوازن طرز عمل کا۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو 3 جگہ، سورہ
نساء میں فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو پھر نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں بڑے باعزت جگہ پر داخل کریں گے۔ یہ یہاں کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، بڑے بڑے گناہ، اس لیے کہ در حقیقت اس میں جو غلو ہو جاتا ہے وہ پھر ذاتی اپنی اصلاح اور ذاتی صفائی اور اپنے آپ ہی کو مانجتے اور رگڑتے رہنا جو ہے وہ اس طرح کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ پھر دوسرے جو فرائض ہیں کہ دوسروں کی اصلاح بھی ہے، اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ ہے، دنیا میں الحق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آنا ہے، اگر تمام تر توجہ انسان کی صرف اپنے ہی آپ کو مانجنے اور رگڑنے اور بنانے اور اصلاح کرتے رہنے کے اوپر مرتکز ہو جائے گی تو پھر یہ پہلو جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ خانقاہی مزاج جو وجود میں آ جاتا ہے کہ جہاں تک اپنی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر انسان بہت حساس کہ ذرا سا بھی کوئی مشکوک سی چیز بھی کہیں اس کا ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ماحول میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو بھی باطل کا چرچا ہو رہا ہے، جس طرح بھی شیطنت جو ہے ننگا ناچ ناچ رہی ہے، وہ اس سے گویا کہ اپنے آپ کو وہ اس اپنے ایک خول کے اندر بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے وہ اپنے آپ کو منقطع کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کی وہ انتہائی شکل ہے کہ جس پر بہت شدید وعید آئی ہے اس حدیث میں جو میں نے بارہا اپنے دروس میں اور اپنی تقاریر کے اندر بیان کی ہے کہ ایک ایسے شخص کا آپ تصور کریں جس کے بارے میں حضرت جبرائیل گواہی دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کے زہد کا، اس کی انفرادی نیکی کا تصور کیجئے۔ ایک شخص جس کے بارے میں گواہی جو ہے یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کرائے کے وکیل کی نہیں ہے، کوئی پولیس کا ٹاؤٹ نہیں ہے جو گواہی دے رہا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں گواہی دے رہے ہیں، جہاں کٹر سے کٹر کافر بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، جہاں ہر ایک کو جو ہے وہ سچ ہی کہنا ہے، قال صوابا، وہاں الفاظ یہ استعمال ہو رہے ہیں کہ پروردگار ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا کوئی وقت لگا اس میں، اتنی دیر بھی اس نے کبھی معصیت میں بسر نہیں کی، تو کیا اس پر بھی میں عذاب جو ہے نازل کر دوں؟ وہ اس بستی کا رہنے والا ہے، تو حکم ہوا کہ اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت میں متغیر نہیں ہوا، بے غیرت ہوتا چلا گیا ہے، وہ اپنے ہی کوئل میں اپنے آپ کو وہ وڈرا کرتا چلا گیا ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی ایک اپنا گوشہ جو ہے آباد کر لیا ہے، اسی میں وہ تو فقط اللہ 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 اس میں لگا ہوا ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے باہر، ماحول کس رنگ میں ہے، کن چیزوں کا چرچا ہو رہا ہے، خیر پھیل رہا ہے یا شر پھیل رہا ہے، غلبہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے احکام کی کیسے کا استہزاء ہو رہا ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ جو انتہائی کیفیت ہے اصل میں اس کا سبب یہی ہے کہ جب اپنی ذاتی اصلاح میں غلو ہو جائے گا تو پھر یہ جو فرائض ہیں جو دوسروں سے متعلق ہیں، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اس کی طرف سے لا محالہ اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کوتاہی، اس میں جلدی سے انسان تھک جائے گا۔ میں نے تو کہہ دیا، سمجھا دیا، ما علینا الا البلاغ، اور فارغ ہوئے اور لگ گئے اپنے ہی آپ کو پھر درست کرنے میں۔ اس کا یہ نتیجہ نہ نکالیے کہ میں وہ اس دوسری انتہائی کیفیت، وہ بھی اتنی ہی زیادہ پیتھولوجیکل ہے، اتنی ہی زیادہ مرض کی کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو انسان بھول جائے، اپنی طرف توجہ ہی نہ ہو، اپنے دامن کے اوپر بڑے بڑے داغ لگے ہوئے ہوں، اس کی کوئی فکر نہ ہو، جس کو کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگوں کو تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بالکل دوسری انتہا ہے۔ تو ان دونوں انتہاؤں کو ذہن میں رکھیے، یہ دونوں جو ہیں یہ مریض ذہن کی پیداوار ہے، درمیانی کیفیت ہے۔ انسان اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، خود اپنے آپ کو بھی مخاطب کرے، اپنی بھی درستی پہ کوشاں ہو، اور بڑے بڑے گناہوں سے تو بہرحال مجتنب ہونا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ جب تک میں کامل نہ ہو جاؤں اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں کہوں گا،
جب تک کہ میرا دامن جو ہے ہر چھوٹے چھوٹے داغ اور دھبے سے پاک نہیں ہو جائے گا میں کلمہ خیر کسی سے کہوں گا ہی نہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے اجتناب ہو گیا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، فرائض کی پابندی جو ہے انسان کر رہا ہے، اس لیے کہ جو فرض ہے اس کا ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے اوپر بھی عمل شروع کر دیجیے. یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر عمل جو ہے یہ مزید آپ کی اصلاح میں بھی ممد ہو جائے گا، کیونکہ لوگ پھر آپ کو اپنے دامن کے داغ اور دھبوں کی طرف متوجہ کریں گے کہ بھائی مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے دامن کو تو دیکھیے، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر ممد ہو جائے گی آپ کو مزید اپنی اصلاح پر آمادہ کرنے میں. لیکن اگر برعکس اس کے ہو جائے کہ بس انسان اپنے بارے میں تو انتہائی غلو سے کام لے رہا ہو اور یہ کہ ان فرائض سے پھر وہ پہلوتے ہی کرے گا، تو پھر اس کا آخری کردار وہی ہے کہ ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اور انجام اس کا یہ ہے کہ اقلبھا علیہ وعلیہم. یہ دوہرا مجرم ہے، دوسرے تو غفلت میں ہیں، دوسرے تو شہوات ہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دوسروں کے بارے میں تو یہ اپولوجی خود یہاں آ گئی، ذالک مبلغہ من العلم، ان کے تو علم کی رسائی یہاں تک ہے. یہ ایک دوسرا شخص جو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تو یہ پلی نہیں لے سکتا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اسے تو سب معلوم ہے. جو اپنی ذاتی اصلاح میں اتنا مبالغہ کر رہا ہے تو وہ تو ناواقف شخص تو نہیں ہے، لہذا اس کے پاس پھر کوئی پلی نہیں ہے اگر اس نے ان فرائض سے پہلوتی کی. تو یہ چیز جو ہے سورہ شورى میں بھی آئی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. تو یہ تین مقامات ہیں، ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آیت ہے اور سورہ شورى کی آیت کی تو تقریباً ہم مضمون آیات ہیں، الفاظ تقریباً وہی ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہاں پر بھی یہی ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. بڑے بڑے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو روکے.